السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملے گا۔ بتاؤ، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی لوٹو بھائی نیکیاں، انشاءاللہ اللہ سب کامیاب ہوں۔ اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ساتھ میں سب میرے لیے بھی کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب جیسے مان لو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کرنے والا اور جو توبہ کے الفاظ ہیں وہ ادا کرنے میں آپ کو کس طریقے سے ترتیب دے رہے ہیں۔ اب جیسے مان لیجئے قرآن پاک میں دیکھیے کتنے سارے استغفار ہیں، سارے نبیوں کے الگ الگ الفاظ جو اللہ کو بے انتہا پسند آئے، اور اللہ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، الحمدللہ۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ بتاؤ، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی دعائیں تو آپ کے کام آتی ہیں، آپ دعا لو بھی اور دو بھی۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی دعا دینے والے عمل پر بھی اور دعا لینے والے عمل پر بھی۔ اب آپ نے کسی مجبور انسان کی کوئی بھی مجبوری اس کی دور کر دی ہو، یا آپ ذریعہ بن گئے ہوں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہو، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی الحمدللہ عرش پر جا کر لگے گی۔ ایسے بہت سے ایسے پریشان حال انسان ہیں جنہیں میں ساتھ دینا چاہتی ہوں، لیکن میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو قابل بھی بنائے اور ان لوگوں کی پریشانی بھی دور کرے، کیونکہ اللہ ہی کر سکتا ہے، میری کوئی بساط نہیں ہے۔ صرف میں کوشش کر رہی ہوں کہ شاید اپنے چینل کے تھرو کسی قابل ہو کر میں لوگوں کی بھی مدد کر سکوں، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ چینل بھی اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے کہ اس میں میرے شوہر بھی آتے ہیں جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا ساتھ دوں، لیکن خیر سے یہ تو ہر ایک عورت چاہتی ہے۔ اللہ سب عورتوں کے جذبات اور محبتوں کی قدر کرے انشاءاللہ۔ بس دراصل بات کہنے کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ دعا لو اور دو، دونوں طریقہ آزماؤ، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کیونکہ دعا ہم جب ہی دے سکتے ہیں جب ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، جب ہمیں کسی کے لیے کوئی برے جذبات نہیں ہوتے۔ صرف دل کھول کے دعا دی، اللہ نے سنی، اللہ ہمارے وہی اعمال دیکھتا ہے، الحمدللہ۔ اور ضمیر کیا ہے؟ آپ تنہائی میں بیٹھو، اپنے گناہوں کا پورا احساس آپ کو ہوگا، آج آپ نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، یہ آپ کو آپ کے ضمیر کی عدالت خود آپ کو فیصلہ سنا دے گی۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ سنتا بھی ہے، دل کی بات سمجھ لے اور دماغ کی بات کو سمجھ کے چل لے کہ ہمیں کس طرف سنکیت ملے، کس طرف ہمیں اشارہ دے رہا ہے ہمارا دل اور دماغ۔ ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان ہمارے دل اور دماغ اچھے سے دلا سکتے ہیں۔ کسی کی بات ہمیں بری لگ سکتی ہے، کوئی ہمیں اگر ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہمیں برا لگا، تو اس کی برا لگے گا، کہنے والے کو تو برا نہیں لگے گا، سننے والے کو برا لگے گا کہ اس نے مجھے ایسا کیوں بولا۔ اور جب وہ تنہائی میں وہی بات محسوس کرے گا کہ ہاں میں نے کیا، میں نے کہیں نہ کہیں غلط کیا۔ اب مان لو فار ایگزامپل کہ میں نے آج کسی کی برائی کر دی، جب کہلانے کا میں روزے سے ہوں، برائی کر دی، کسی کو برا کہہ دیا، یا اس کی برائی گنوا دی، یا جو بھی اللہ کی نظر میں جو بات عمل برا ہے اور اسے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو وہ غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کسی کو برا مت کہو پیٹھ پیچھے، اور ہم لوگ زیادہ تر ایسا ہی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور سب کو ہدایت دے، سب کے ساتھ مجھے بھی ہدایت دے۔ بس اپنے ضمیر کو رکھ کر اگر ہم سوچ لیں کہ اللہ آج میں نے واقعی میں برا کیا، وہ میرا ضمیر ہے جو اندر سے مجھے لعنت ملامت کر رہا ہے، اور اللہ ہماری مدد صرف تو ہی کر سکتا ہے، ہمیں معاف بھی کر دے اور ہدایت بھی دے دے۔
اور بہترین دوست پھر بھی کہوں گی کہ اللہ ہی ہے. اللہ کو مانو، اللہ کو بناؤ، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ میں ہر لفظ ادا کر کے اپنا درد دنیا کو بتاؤں. نہیں، میرا درد میرے سے بہتر میرا رب جانتا ہے. ہم مشکلوں میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں بیمار ہوں، میری بیماری کا درد میرا اللہ جانتا ہے. میں کس حال میں ہوں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اپنے اللہ کی رسی کس کے پکڑ لو. اتنے پیارے پیارے آپ کو اللہ تعالیٰ نے استادوں سے ملوا دیا ہے، جیسے نعمان علی استاد ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود ہیں، جیسے طارق جمیل ہیں، الحمدللہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. ان کی آج بھی، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں آج بھی وہ اپنے پیچھے اعمال چھوڑ گئے ہیں، جو کافی دنیا عبرت لیتی ہے. الحمدللہ میں نے بھی لی، میرے شوہر نے بھی لی. میری کہانی ذرا لمبی ہو جائے گی کہ پھر کسی دن میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ اپنی لائف کی جرنی. اور ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. الحمدللہ پوری ویڈیو سنا کیجیے اور سن کر کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کیجیے اور شیئر بھی کر دیا کیجیے. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.